خوش آمدید۔ چلیے آج ہم کراچی کی نئی 2026 ای جوابی کاپی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امتحان کے دن کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور سب کا اعتماد بڑھ سکے۔ دیکھیے، یہ بات تو ہے کہ جب بھی کوئی نیا امتحانی فارمیٹ سامنے آتا ہے تو تھوڑی پریشانی ضرور ہوتی ہے، خاص طور پر ان طلباء و طالبات کے لیے جو پہلی بار بورڈ کا امتحان دے رہے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ ایک ایسا نظام ہے جسے اگر ٹھیک سے سمجھ لیا جائے تو اس پر مہارت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ تو یہ ای شیٹ آخر ہے کیا؟ دراصل یہ ایک خاص کتابچہ ہے جسے چیک کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک کمپیوٹر ہے۔ وہ اس کو سکین کرتا ہے اور نمبر دیتا ہے۔ اب چونکہ مشین سے کام لیا جا رہا ہے اس لیے ہر اصول پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مشین تو صرف وہی پڑھے گی جو اسے سمجھایا گیا ہے۔ چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نئی ای شیٹ کا تعارف، پھر ذاتی تفصیلات کیسے پر کرنی ہے، اس کے بعد اہم کوڈز کو دیکھیں گے، پھر سوالوں کے جواب دینے کا طریقہ، اور آخر میں کچھ اہم اصول اور وہ غلطیاں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جوابی کاپی کے پہلے صفحے کی کہ اس کی بنیادی ترتیب کیسی ہے اور وہاں کون کون سے خانے موجود ہیں۔ تو آئیے پہلے 4 خانوں کو دیکھتے ہیں۔ 2026 کے امتحانات کے لیے فرسٹ اینول والے ببل کو بھرنا ہے۔ 9ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایس ایس سی پارٹ آئے اور 10ویں کے لیے ایس ایس سی پارٹ 2 ہے۔ اچھا، ایک بات اور، چاہے بایو ہو یا کمپیوٹر، گروپ سائنس ہی رہے گا۔ اور ہاں، تاریخ لکھتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر دن یا مہینہ ایک ہندسے کا ہے جیسے مارچ تو اسے 03 لکھنا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں ذاتی تفصیلات کے اگلے حصے کی طرف۔ یہاں پر خاص طور پر مضمون کا نام اور دستخط کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ 2 باتیں تو بالکل ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ پہلی، ہر چیز بڑے حروف یعنی کیپٹل لیٹرز میں لکھنی ہے، اور دوسری صرف اور صرف کالا پوائنٹر استعمال کرنا ہے۔ نیلا بھی چل سکتا ہے لیکن سکیننگ کے لیے سب سے بہترین کالا پوائنٹر ہی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کچھ مضامین جیسے فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کے ساتھ 9ویں جماعت میں 1 اور 10ویں میں 2 لکھنا لازمی ہے، لیکن اردو، اسلامیات، سندھی یا پاکستان سٹڈیز جیسے مضامین کے ساتھ کوئی نمبر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مضامین صرف ایک ہی کلاس میں پڑھے جاتے ہیں۔ اب پہلے صفحے کو مکمل کرنے کے لیے امتحانی مرکز کا نام اپنے ایڈمٹ کارڈ سے دیکھ کر بالکل ویسا ہی لکھنا ہے۔ اپنے دستخط کریں، اور سب سے ضروری بات، نگران یعنی انویجیلیٹر کے دستخط کروانا بالکل نہیں بھولنا۔ اس کے بغیر شیٹ نامکمل سمجھی جائے گی۔ چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں اس شیٹ کے سب سے اہم حصے پر۔ یہاں پر کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی بھی گریڈنگ میں بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اس لیے یہاں پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہونی چاہیے کہ کمپیوٹر کسی بھی کاپی کی پہچان اور اس کی جانچ صرف رول نمبر اور پیپر کوڈ کی بنیاد پر کرتا ہے، اس لیے اس میں غلطی کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا طریقہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ رول نمبر کے لیے پہلے اوپر والے خانوں میں اپنا 6 ہندسوں کا رول نمبر لکھیں، پھر ہر ہندسے کے نیچے اسی ہندسے والے ببل کو بھر دیں۔ بالکل یہی طریقہ 5 حروف والے پیپر کوڈ کے لیے بھی ہے۔ پہلے لکھنا ہے، پھر ببل بھرنا ہے۔ ببل بھرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر اچھی طرح سے سیاہ کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اسکینر اسے آسانی سے پڑھ سکے۔ اگر ببل آدھا بھرا ہوا ہے یا اس پر صرف ٹک کا نشان لگایا ہے تو کمپیوٹر اسے پڑھے گا ہی نہیں اور وہ جواب کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، تو ذاتی معلومات والا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں امتحان کے اصل حصے کی طرف، یعنی ایم سی کیوز کو کیسے نشان زد کرنا ہے اور باقی سوالوں کے جوابات کیسے لکھنے ہیں۔ یہاں 2 الگ الگ طریقے ہیں۔ ایم سی کیوز کے لیے تو بس جو صحیح آپشن ہے اس کے ببل کو بھر دینا ہے، لیکن جو باقی سوالات ہیں ان کے لیے ہر جواب سے پہلے سوال نمبر لکھنا بھی ہے اور پھر اس کے متعلقہ ببل کو بھرنا بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ یہاں بالکل واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ صرف وہ ببل جو مکمل طور پر بھرا ہوا ہے وہی قبول کیا جائے گا۔ ٹک کا نشان، آدھا بھرا ہوا ببل یا صرف دائرہ بنا دینا، ان سب کو اسکینر نظر انداز کر دے گا اور اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ لیں جی، ہم آخری حصے پر آ گئے ہیں۔ یہاں ہم تمام اہم اصولوں کو ایک بار پھر دہرائیں گے تاکہ امتحان کے دوران کوئی غلطی نہ ہو۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جوابی کاپی امتحان شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے مل جائے گی۔
یہ وقت تمام تفصیلات کو بہت آرام اور احتیاط سے پر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، تو بالکل جلد بازی نہیں کرنی۔ تو یہ ہے ہماری فائنل چیک لسٹ۔ کاپی ملتے ہی اس کے 24 صفحہ چیک کریں۔ بارکوڈ اور QR کوڈ کو بالکل صاف رکھنا ہے، اس پر کچھ لکھنا نہیں۔ ہر نیا سوال نئے صفحے سے شروع کرنا ہے، اور کاپی سے کوئی بھی صفحہ پھاڑنا سختی سے منع ہے۔ یہ اصول سکیننگ کے عمل کو صحیح رکھنے اور پیپر کو ٹھیک سے چیک کروانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اب جب ساری معلومات مل گئی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس علم کو عمل میں لانے کی تیاری مکمل ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اعتماد تیاری سے ہی آتا ہے۔ امتحان کے دن کی پریشانی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ مشق ہے۔ ایک سیمپل شیٹ لے کر اسے پر کرنے کی پریکٹس کرنے سے امتحان والے دن سب بالکل پر اعتماد محسوس کریں گے۔ آخر میں تیاری ہی سب کچھ ہے۔